بائبل لرننگ چینل دیکھنے سننے والوں کو خدا کے خادم، آپ کے سب کے خادم پاسٹر مبارک متی کی طرف سے گمراہ کے 5ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ تو میرے عزیزوں، آج ہم گمراہ کے 5ویں ایپیسوڈ میں جو سیکھنے جا رہے ہیں، میرے ساتھ دیکھیے امثال اس کے 28ویں باب کی 13ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ کلام خدا میں یہ لکھا ہے، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ تو میرے عزیزوں، آج گمراہ کے 5ویں ایپیسوڈ میں ہم جو سیکھنے والے ہیں وہ یہ ہے، انکار کرنا، منکر ہونا بھی ہمیں گمراہ کر دیتا ہے۔ اس سے بیشتر کہ ہم خدا کے کلام اور ان سب چیزوں کو سیکھیں، آئیے دعا کریں۔ باپ، بیٹے، روح القدس کے وسیلہ سے خدا رب العزت جلال کے بعد چلے شکر کرب زمین آسمان کے خدا، مسیح یسوع میں ہمارے بزرگ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے فضل دیا کہ ہم تیرے حضور جھکیں اور تیرے کلام کی منادی کر سکیں۔ اے میرے خدا تعالیٰ کے اکلوتے بیٹے، ہمارے منجی نجات دہندہ یسوع ناصری ابن خدا، ہمارے ذہنوں دلوں کے سوچوں کو کھول دے تاکہ ہم دوسروں کو کلام سکھا سکیں، اور جتنے اس کلام کو سنے، پیغام کو سنے، ان کے بھی ذہنوں دلوں کے سوچوں کو کھولیے تاکہ وہ گمراہی سے بچ سکیں اور تیرے حضور راستے سے چلیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں۔ وہ اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے گھر گھرانے کے لیے، ملک کے لیے برکت کا سبب بنے۔ اے میرے خدا، منت کرتے ہیں اپنے بیٹوں بیٹیوں کو برکت دے اور میرے خدا انہیں اپنی بادشاہی کے لیے تیار کر۔ میرے خدا، جہاں جہاں تیرا کلام پہنچے وہاں خدا تیرا جلال ظاہر ہو۔ باپ، سب کچھ تیرے اکلوتے بیٹے اپنے منجی نجات دہندے کے قدوس یسوع مسیح ناصری نام سے مانگ کے دعا بخش دے، آمین۔ تو میرے عزیزوں، گمراہ کے 5ویں ایپیسوڈ میں گمراہی کی ہم 5ویں وجہ سیکھنے جا رہے ہیں، اور یہ 5ویں وجہ منکر ہونا، انکار کرنا، اپنے گناہوں کو نہ ماننا ہے۔ اور جو آیت ہم نے پڑھی امثال اس کے 28ویں باب کی 13ویں آیت میں یوں لکھا ہے، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ تو میرے عزیزوں، ایک طرف انکار ہے، دوسری طرف اقرار ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں اور اقرار کرنے کے بعد انہیں ترک کرتے ہیں تو آسمان ہمارے لیے کھلتا ہے اور خدا کی رحمت ہمارے لیے بدستور نازل ہوتی ہے۔ اور زبور 103 میں خدا کا بندہ داؤد یوں فرماتا ہے، جو انسان خدا سے ڈرتا ہے خدا کی رحمت نسل در نسل اس کے ساتھ رہتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ منکر ہونا، انکار کرنا کب سے شروع ہوا؟ ابتدا میں سب سے پہلے جب خدا نے ایک انسان کو روئے زمین پہ باغ عدن کے اندر رکھا تو ہمیں ایک ایسا جوڑا ملتا ہے جو سب سے پہلا جوڑا ہے، اور بنی نوع انسان اسی کی اولاد ہیں۔ تو انہیں ایک ہی حکم دیا گیا، اور وہ حکم یہ تھا کہ سارے درختوں کا پھل کھانا ہے، نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہیں کھانا۔ تو جب وہ ابلیس کے بہکاوے میں آئے تو ماں حوا نے اس پھل میں سے کھا لیا اور پھر آدم کو دیا، اس نے بھی کھا لیا۔ جب خدا نے ان سے پوچھا تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتے، انہوں نے یہ کہہ کر انکار کیا، حوا نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ ابلیس نے مجھے بہکایا تو میں نے کھایا، اور آدم نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ جو ساتھی تو نے مجھے، جو عورت تو نے مجھے دی ہے، اس نے مجھے یہ پھل کھلایا۔ تو اس سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے گناہ کو خود کسی نے نہیں مانا،
کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے گناہ کیا، میں نے تیرے حکم کو توڑ دیا، بجائے اس کے کہ وہ مانتے اپنے گناہ کو دوسرے کے سر پہ، اور وہ دوسرے کے سر پہ، حتیٰ کہ آدم نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو عورت تو نے مجھے دی اس نے مجھے کھلایا، یعنی خدا نے عورت دی تو اس کی وجہ سے میں نے پھل کھایا، ورنہ میں نے نہیں کھانا تھا۔ تو آج بھی بنی نوع انسان کے اندر یہ ہی بات پائی جاتی ہے، اور یہی خصوصیات بنی نوع انسان کے اندر، آدم کے خون کے اندر، نس نس کے اندر یہ بات سما چکی ہے کہ جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو وہ اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتا، اسے مانتا نہیں، اسے قبول نہیں کرتا، بلکہ اس کا انکاری ہو جاتا ہے، منکر ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے گناہ کو نہیں مانتا۔ اس سبب سے ایک تو وہ گناہ کرتا ہے، اور دوسرا وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا، اور اگر مان بھی لیتا ہے تو بھی اس کا سبب، اس کی وجہ کسی نہ کسی دوسرے کو ٹھہراتا ہے، یعنی کسی دوسرے پہ الزام لیتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں نے گناہ کیا، میں نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے یہ گناہ ڈائریکٹ نہیں کیا، بلکہ کسی کے سبب یا کسی کی وجہ سے میرے گناہ کا سبب تو کوئی اور ہے، میں نہیں۔ اور اس طرح لوگ اپنے گناہ کو جب مانتے نہیں، اقرار نہیں کرتے، اور اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک گناہ کو چھپانے کے لیے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پتہ نہیں کیسے کیسے حربے استعمال کرتے ہیں، اور کتنا جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ گناہ کی دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں، اور خدا سے گمراہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور خدا کی رحمتوں سے بھی وہ محروم رہتے جاتے ہیں، اور خدا کی رحمت ان پہ نہیں ہوتی۔ اور جب ہم اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، اور اسی طرح دوسرا شخص ہمیں دکھائی دیتا ہے، قائن جس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، حالانکہ خدا نے جب اس کا منہ بگڑا تو خدا نے اس سے کلام کیا، اس سے بات کی، اور خدا نے کہا کہ دیکھ تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے، دیکھ اگر تو بھلا کرے، اگر تو نیکی کرے تو بھی کامیاب ہو سکتا ہے، دیکھ گناہ تیرے دروازے پہ دبکا بیٹھا ہے تو اس پہ غالب آ، بجائے اس کے کہ وہ گناہ پہ غالب آتا، اس نے ایک اور گناہ کیا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور جب اسے قتل کر دیا تو پھر خدا اس سے بولا، اور اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا بھائی کہاں ہے؟ تو اس نے پھر اقرار نہیں کیا کہ میں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، میں نے اپنے بھائی کو مار دیا، حالانکہ خدا سب کچھ جانتا تھا۔ اس کے باوجود اس نے اقرار نہیں کیا، بلکہ اس نے یہ کہہ کے اس بات کا انکار کیا کہ میں کوئی اس کا محافظ ہوں، میں اس کا چوکیدار ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، حالانکہ اسے پتا تھا، کیونکہ اس نے اسے قتل کیا تھا، اور قتل کر کے اس نے اسے کہاں چھپا دیا تھا یہ اسے بخوبی معلوم تھا، کیونکہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے کیا تھا، تو بھی اس نے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا، بلکہ اس نے انکار ہی کیا۔ تو انکار کرنے کے سبب سے تو میرے عزیزوں وہ اور لعنتی ٹھہرا، اور روئے زمین سے اس کا حصہ ختم ہوا، اور اسے ایک لعنت ملی، اور کہا کہ تو زمین پہ کھانا خراب ہوگا۔ اور میرے عزیزوں یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو اپنا گناہ قبول نہیں کرتے اور اقرار نہیں کرتے، اقرار کرنے کی بجائے انکار کرتے ہیں اور منکر ہوتے ہیں۔ اور کہاں کہاں لوگوں نے خدا کے کلام کو، احکامات کو ماننے سے انکار کیا، اور ان کے کیسے کیسے انجام ہوئے، اور جب ان ہی گناہوں کا اقرار کیا گیا تو خدا کی کیسی رحمتیں ان کے اوپر نازل ہوئیں۔ تو میرے عزیزوں میرے ساتھ دیکھیے نہمیہ کا صحیفہ، اس کا 9واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے پڑھتا ہوں۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، اور ان کو اپنے مقدس سبت سے واقف کیا، اور اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت ان کو احکام اور آئین اور شریعت دی، اور تو نے ان کو بھوک مٹانے کو آسمان پر سے روٹی دی،
اور ان کی پیاس بجھانے کو چٹان میں سے ان کے لیے پانی نکالا، اور ان کو فرمایا کہ وہ جا کر اس ملک پر قبضہ کریں جس کو ان کو دینے کی تو نے قسم کھائی تھی، لیکن انہوں نے اور ہمارے باپ دادا نے گھمنڈ کیا اور گردن کش بنے اور تیرے حکموں کو نہ مانا اور فرما برداری سے انکار کیا، اور تیرے عجائب کو جو تو نے ان کے درمیان کیے یاد نہ رکھا، بلکہ گردن کش بنے اور اپنی بغاوت میں اپنے لیے ایک سردار مقرر کیا تاکہ اپنی غلامی کی طرف لوٹ جائیں۔ پر تو وہ خدا ہے جو رحیم و کریم، معاف کرنے کو تیار اور قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، تو تو نے ان کو ترک نہ کیا۔ تو میرے عزیزوں، یہاں 17ویں آیت میں پہلے ان ساری برکات کا ذکر کرتے ہوئے خدا کا بندہ نہمیہ یہ دعا کر رہا ہے، اور خدا کے حضور اپنے باپ دادا ابا و اجداد کے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے خدا سے رحم کی اپیل کر رہا ہے۔ اور اگر ہم اسے پورے کو پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے بندہ نہمیہ کی دعا کو خدا نے سنا، اور اس کے باپ دادا ابا و اجداد کے گناہوں کے سبب سے جو مصیبت ان پہ آئی، جو فرما برداری کرنے سے انہوں نے انکار کیا تھا اور خدا کے احکامات کو نہیں مانتے تھے، وہ منکر رہے، انکار ہی کرتے رہے، انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار نہ کیا، اور ایک بڑی مصیبت میں نہ صرف وہ خود پھنسے بلکہ ان کی قوم، ان کی اولاد، ان کی نسل ایک غیر قوم، ایک غیر ملک کے اندر قیدی ہو کے رہ گئی، غلام ہو گئے۔ اور پھر جب یہ وہاں ستائے گئے، انہیں دکھ ملے، تو نہمیہ مرد خدا کے حضور جھکا، اور اس نے اپنے سارے دل سے اپنے آباء و اجداد کے گناہوں کا اقرار کیا، انکار نہیں بلکہ اقرار کیا، مان لیا کہ ہمارے آباء و اجداد کے سبب سے، ان کے گناہوں کے سبب سے، ان کی گردن کشی کے سبب سے، ان کے غرور و گھمنڈ کے سبب سے یہ مصیبت ہم پہ آئی ہے، اور تو جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اے میرے خدا ان کے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں رہائی عطا کر۔ اور پھر خدا نے رہائی بھی دی، اور یہ بحال ہوئے، اور یہ پھر دوبارہ یروشلم میں لوٹے، اور اسی ملک کے بادشاہ نے ان کی مدد کی، یہاں تک مدد کی کہ ان کے لیے سب کچھ مہیا کرتے رہے، اور خدا ان کے ساتھ ہوا۔ تو میرے عزیزوں، یہ سب اس کا سارا سبب، اس کی ساری وجوہات یہی ہے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کے ایام بسر کریں، اور بجائے اس کے کہ اپنے گناہوں کو چھپائیں، ہم اپنے گناہوں کا ہمیشہ اقرار کریں، اور اگر ہماری زندگی میں کوئی غلطی، کوئی گناہ آ جاتا ہے تو اسے اس کی بجائے کہ ہم دوسروں کے سر پہ تھوپیں، دوسروں کے سر ڈال دیں کہ نہیں میری وجہ ہی نہیں، میں نے تو گناہ نہیں کرنا تھا، دوسرے کے سبب سے میں نے یہ گناہ کیا، تو اس طرح ہم اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے بلکہ انکار کر دیتے ہیں، اور اپنے گناہوں کو قبول نہیں کرتے، اور ہم خدا کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور خدا سے ہم گمراہ ہوتے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے زبور 78 اور اس کی 10ویں آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں ہمیں یوں ملتا ہے، انہوں نے خدا کے عہد کو قائم نہ رکھا اور اس کی شریعت پر چلنے سے انکار کیا۔ تو میرے عزیزوں، میں نے بتایا تھا کہ گمراہ ہونے کی ایک خاص وجہ یہ ہے منکر ہونا، انکار کرنا۔ یہ سب کے سب حوالہ جات جو میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ سب انکار کے ہیں، کہ جگہ جگہ جہاں جہاں قوم نے انکار کیا تو خدا کے ممسوؤں نے اس بات کا اقرار کیا اور بتایا کہ ہمارے آباء و اجداد نے انکار کیا، تیری شریعت کو ماننے سے انکار کیا، تیری فرمان برداری کرنے سے انکار کیا،
آج بھی جب لوگ خدا کے احکامات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، روح کی فرما برداری کرنے سے انکار کرتے ہیں، تابع داری کرنے سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ آج ہمیں روح کی ہدایت سے چلنا ہے اور ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ سو میرے عزیزوں، خدا کے کلام میں جا بجا ہمیں انکار کے حوالہ جات ملتے ہیں کہ ہم انکار نہ کریں بلکہ اقرار کریں، اور کچھ ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جن کا ہم نے انکار بھی کرنا ہے۔ تو میرے ساتھ آپ دیکھیے، مقدس مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل مقدس، اس کے 8ویں باب کی 34ویں آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں ہمیں یوں ملتا ہے، پھر اس نے بھیڑ کو اپنے شاگردوں سمیت پاس بلا کر ان سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ تو میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح نے انکار کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا ہم نے انکار کرنا ہے۔ انکار ہم نے اپنی خودی کا کرنا ہے جس کا ہم کرتے نہیں۔ اپنی خودی سے ہم انکار نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو ہم بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہم صاف گو پیش کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہم پاک اور پاکیزہ پیش کرتے ہیں، اور سارے کے سارے الزامات جو ہم نے گناہ کیے، جو ہم سے چھپائے نہیں جاتے، اگر ان کو مان بھی لیتے ہیں تو وہ بھی ہم، پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسی طرح سے ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اسے دوسروں کے سر پہ ضرور ڈالتے ہیں، دوسروں کو اپنے گناہوں کے اندر ضرور ملوث کرتے ہیں کہ میں اس کی وجہ سے، اس نے یہ کیا تو میں نے یہ کیا۔ یہ ابتدا سے یہ بات شروع ہوئی، یہ باغ عدن سے یہ بات شروع ہوئی کہ پھل میں نے نہیں کھایا، مجھے کھلایا گیا ہے، اور پھر دوسرے نے بھی یہ کہا میں نے نہیں کھایا، مجھ سے کھایا گیا ہے، تیسرے نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہے، حالانکہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اسی طرح آج بھی بنی نوع انسان کے اندر اپنی خودی سے انکار کرنا ہے، وہ ہم نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنی خودی کو تو بڑھا چڑھا کر اپنے آپ کو بڑا صاف ستھرا اور بڑا ایماندار، بڑا فرمانبردار پیش کرتے ہیں، اور دوسروں سے ہم اپنے آپ کو ہمیشہ بہتر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ کلام خدا کے اندر یسوع مسیح نے یہ بات کہی کہ اپنے سے دوسرے کو بہتر جانو۔ لیکن یہ انسان کے اندر خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے سے دوسرے کو بہتر نہیں سمجھتا، دوسرے کی عزت نہیں کرتا، بلکہ وہ ہر بات میں چاہتا ہے کہ میں اس سے زیادہ سبقت لے جاؤں اور میں اس سے زیادہ بہتر دکھائی دوں، زیادہ بہتر نظر آؤں، اور وہ دوسرے کو عزت دینا پسند نہیں کرتا اور دوسرے کو خود سے بہتر جاننا نہیں پسند کرتا۔ تو اس طرح ہم اپنی خودی سے انکار نہیں کرتے بلکہ اپنی خودی کا اقرار کرتے ہیں اور اپنی خودی کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور اس طرح ہم خدا کے احکامات کو توڑتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور چلتے چلتے ہم بہت کچھ کرتے جاتے ہیں اور ہم انجانے ہی میں خدا کے احکامات کو توڑتے رہتے ہیں، اور خدا کے احکامات کو توڑنے ہی کا سبب تو ہماری گمراہی کا سبب بنتا جاتا ہے، اور ہم اپنے خدا سے گمراہ ہوتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اور یہ گمراہی کی آپ 5ویں وجہ سیکھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیے خدا کے کلام میں سے، لوکا 12ویں باب کی 9ویں آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں یوں لکھا ہے، مگر جو آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے، خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا انکار کیا جائے گا۔ یسوع مسیح کا اقرار ہم نے کرنا ہے، اس کا انکار نہیں کرنا، اور اپنے گناہوں کا بھی ہم نے اقرار ہی کرنا ہے، انکار نہیں کرنا۔ اور یسوع مسیح کا ہم نے جو اقرار کرنا ہے وہ یہ اقرار کرنا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، ہمارا منجی ہے،
ہمارے لیے مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا، ہماری شفاعت کرتا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آنے والا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ وہ اقرار ہے جو ہم نے اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے کرنا ہے۔ اور جب ہم اپنے خداوند کا، اپنے منجی کا، یسوع مسیح کا اقرار کریں گے تو آسمان پہ خدا کے فرشتوں کے سامنے ہمارا بھی انکار نہیں ہوگا، ہمارا اقرار کیا جائے گا۔ اور یہ انکار اور یہ اقرار کس طرح سے ہوگا، یہ عدالت کے دن معلوم ہو جائے گا کہ کس نے خداوند کا اقرار کیا اور کس نے خداوند کا انکار کیا۔ کیونکہ بتیرے بظاہر تو اقرار کرتے ہیں، بظاہر تو منادی کرتے ہیں، بظاہر تو معجزات کرتے ہیں، بظاہر تو وہ خدا کا بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن خدا کے سامنے وہ کیا ہیں یہ خدا ہی کو پتا ہے۔ کیونکہ خدا یسوع مسیح نے واضح طور پہ یہ بات کہی کہ اس دن بتیرے مجھ سے یہ کہیں گے، اے خداوند ہم نے تیرے نام سے نبوت کی، اور خداوند ان کا یہ کہہ کر انکار کرے گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ پطرس نے کیا انکار کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ تو بھی اس کے ساتھ تھا، اس نے کہا میں اسے نہیں جانتا۔ کا مطلب اس نے انکار کر دیا۔ پھر 3 بار اس نے انکار کیا، کیونکہ یہ بات یسوع مسیح نے کہہ دی تھی کہ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ اور عدالت کے دن، عدالت والے دن، قیامت کے دن جب عدالت ہوگی تو خدا کے فرشتے بھی ہوں گے اور لوگ بھی ہوں گے، اور وہاں یسوع مسیح خود ان کا انکار اسی طرح کرے گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ اب وہ اگر معجزے کر رہے ہیں تو کہیں گے خدا ہم نے تیرے نام سے معجزے کیے، اور خداوند کا جواب یہ ہے کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ اور پھر بتیرے کہیں گے ہم نے تیرے نام سے منادی کی، وہ کہے گا میں تمہیں نہیں جانتا۔ ان کا انکار کیا جا رہا ہے۔ سبب کیا ہے کہ روئے زمین پہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کا اقرار نہیں کیا۔ اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجہ اگلے ایپیسوڈ میں کوشش کروں گا کہ بیان کریں۔ اور خدا نے زندگی دی، آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں گے۔ خدا نے چاہا تو اگلے ایپیسوڈ کو یہیں سے شروع کریں گے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ جو منادی بھی کر رہے ہیں، معجزات بھی ہو رہے ہیں، بڑے بڑے کام بھی ہو رہے ہیں، اس کے باوجود لاسٹ آخری دن اگر انہیں یہ سننا پڑ جائے کہ میں تمہیں نہیں جانتا، تو وہ کیسے منکر ہیں، وہ کیسے انکار کرنے والے ہیں، اور وہ کیسے گمراہ ہیں۔ اور گمراہی کی چھٹی وجہ یہی بتائیں گے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ کس طرح سے گمراہ ہیں، اور وہ کس طرح خداوند یسوع مسیح کا انکار کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہ آیت ہمیں واضح کرتی ہے، مگر جو آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا، خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا انکار کیا جائے گا۔ کن کا انکار کیا جائے گا؟ وہ آیت بھی دیکھیں گے جہاں خدا نے یہ بات کہی ہے کہ بتیرے اس دن کہیں گے کہ میں نے تیرے نام سے نبوت کی، بتیرے کہیں گے میں نے تیرے نام سے معجزے کیے، بتیرے کہیں گے میں نے تیرے نام سے منادی کی، لیکن خداوند کا جواب یہ ہوگا میں تمہیں نہیں جانتا۔ تو میرے عزیزو، گمراہی سے بچے۔ جو پہلی آیت ہم نے امثال 28 میں بات کی، 13ویں آیت پڑھی تھی کہ جو بیٹا اپنے گناہ کا اقرار کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو انہیں چھپائے گا وہ کامیاب نہ ہوگا، اور جو اقرار کر کے اپنے گناہوں کو ترک کرے گا اس پہ خدا کی رحمت ہوگی۔ تو ہم گمراہی سے بچنے کے لیے ہمارے پاس اچھا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم اپنے خدا کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کریں اور اپنے ان گناہوں کو ترک کریں۔ اور کوئی روئے زمین پہ ایسا انسان نہیں جس سے گناہ نہیں ہوتا۔ یسوع مسیح کو معلوم تھا کہ ان سے گناہ ہوگا، غلطی خطائیں ہوں گی، اور یہ جب بھی دعا کریں تو یہ معافی مانگے۔ اور یسوع مسیح نے اسی لیے انہیں سکھایا کہ جب بھی تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ جو تو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بات صحیح ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کر تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ جب بھی تم دعا کرو،
تو یہ لفظ ضرور کہنا کہ جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو قصور معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر. اور جتنے ربانی دعا پڑھتے ہیں وہ سب ان آیات کو دہراتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان سے گناہ ہوتا ہے. خدا جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، جب بھی کوئی بیٹا کوئی بیٹی بنی نوع انسان اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، انہیں ترک کرتا ہے، انہیں چھپاتا نہیں، تو خدا کی رحمت بدستور اس پہ نازل ہوتی رہتی ہے. نہ صرف اس کے لیے بلکہ اگر وہ خوف میں خدا کے حضور زندگی کے ایام بسر کرے تو خدا کی رحمت اس پہ اور اس کی نسلوں پہ ہوتی رہتی ہے. تو میرے عزیزوں، ہم گمراہی سے بچیں اور اپنے خدا کے ساتھ پورے دل سے جڑیں، اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے ملک و قوم کے لیے برکت کا سبب بنیں. سو میرے عزیزوں، آخر میں پھر کہوں گا کہ کلام خدا کی منادی میں آپ ہمارے ساتھ حصے دار ہو سکتے ہیں، شریک ہو سکتے ہیں. جب آپ خود کلام کو سنتے ہیں تو پورا سنیں اور دوسروں سے شیئر کر کے ہمارے ساتھ منادی میں حصے دار ہوں. خدا آپ سب کو برکت بخشے. آمین.